مشکل وقت میں مانگی گئی دو دعائیں اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ مشکل وقت میں مانگی گئی دو دعاؤں کا جواب اللہ ضرور دیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اگر آپ اس وقت کسی مشکل گھڑی سے گزر رہے ہیں، اگر زندگی اچانک آپ کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے، تو شاید اب وقت آ گیا ہے کہ آپ صرف یہ دعائیں مانگنا شروع کر دیں۔ جب آپ دعا کریں تو ایسے نہ کریں جیسے کوئی رسم ادا کر رہے ہوں، بلکہ ایسے کریں جیسے ایک ڈوبا ہوا انسان آخری سانس لے کر مدد مانگتا ہے۔ ایسے کریں جیسے واقعی آپ کے پاس اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ پھر آہستہ سے یہ دو دعائیں پڑھنا شروع کریں۔ محترم ناظرین، کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جب انسان لوگوں سے درمیان بیٹھا ہوتا ہے، مگر اندر سے بالکل خالی ہو چکا ہوتا ہے۔ ہونٹ خاموش ہوتے ہیں لیکن دل چیخ رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ سجدوں میں گر کر روتے ہیں، کچھ تنہائی میں دیواروں سے لگ کر، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف آسمان کو دیکھتے ہی اور ایک سوال کرتے ہیں، یا اللہ اب کیا کروں؟ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کی اپنی طاقت، اپنی تعلقات، اپنی دولت، اپنی عقل سب بے معنی لگنے لگتی ہیں۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب بندہ دنیا نہیں خود سے ہارنے لگتا ہے۔ لیکن یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں آسمان کا ایک راز کھلتا ہے، ایک ایسا راز جو ہر انسان کو نہیں بتایا جاتا۔ قرآن میں دو ایسی دعائیں موجود ہیں جن کے بارے میں اللہ نے ایسا وعدہ کیا ہے کہ اگر کوئی انسان انہیں اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، اپنی بے بسی کے ساتھ، اپنے آخری سہارا سمجھ کر مانگ لے تو اللہ اس کی پکار کو رد نہیں کرتا۔ سوچیں، یہ کوئی عام دعائیں نہیں، یہ وہ دعائیں ہیں جو اس وقت مانگی گئیں جب زمین پر کوئی سہارا باقی نہیں رہا تھا، جب ہر راستہ بند تھا، جب موت سامنے کھڑی تھی، جب حالات انسان کے خلاف فیصلہ سنا چکے تھے، جب عقل کہتی تھی اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس نے قرآن کی وہ دعا پڑھی اور اس نے اللہ سے مشکل گھڑی کو چند لمحوں کے اندر خوشی اور آسانی میں بدل دیا۔ یہ اس دعا کی حل طاقت تھی جو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اور دوسری دعا وہ ایک ایسے انسان کی دعا تھی جو اندھیروں کے اندر قید ہو چکا تھا، تمام راستے بند اور تنہائی ہی تنہائی تھی۔ وہ چاہتا تو مایوس ہو جاتا، وہ چاہتا تو شکوہ کرتا، وہ چاہتا تو اپنے انجام کا انتظار کرتا، لیکن اس نے بھی چند الفاظ کہے اور اللہ نے اس مشکل گھڑی کو چند لمحوں کے اندر خوشی اور آسانی میں بدل دیا۔ یہ اس دعا کی طاقت تھی جو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ سوچیں، کیا واقعی کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں اللہ فوراً سن لیتا ہے؟ کیا واقعی کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو بند دروازے کھول دیتے ہیں؟ کیا واقعی انسان جب ہر طرف سے ختم ہو جائے تب اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے؟ آج ہزاروں لوگ پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، کسی کے گھر میں سکون نہیں، کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی بیماری سے ٹوٹ چکا ہے، کوئی اولاد کے غم میں جل رہا ہے، کوئی اپنے رشتوں کی بے وفائی سے بکھر چکا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو باہر سے زندہ نظر آتے ہیں مگر اندر سے مکمل مر چکے ہوتے ہیں۔ لیکن شاید ہم ایک بہت بڑی حقیقت بھول چکے ہیں، اللہ کبھی اپنے بندے کو مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑتا، مگر اللہ ہر انسان کو ایک جیسا جواب بھی نہیں دیتا۔ کچھ دعائیں صرف زبان سے نکلتی ہیں اور کچھ دعائیں سیدھا عرش تک پہنچتی ہیں۔ کچھ الفاظ صرف بولے جاتے ہیں اور کچھ الفاظ آسمانوں کو ہلا دیتے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو دو دعائیں اللہ نے قرآن میں اس لیے محفوظ رکھیں تاکہ قیامت تک آنے والا ہر ٹوٹا ہوا انسان جان لے کہ اگر تمہارے پاس دنیا کا کوئی سہارا باقی نہیں رہا تب بھی تمہارے پاس دو دروازے اب بھی کھلے ہیں، دو دعائیں جن کے بارے میں وعدہ کیا گیا ہے کہ مشکل وقت میں انہیں مانگنے والا خالی نہیں لوٹتا، دو دعائیں جو انسان کو خوف سے نکال کر سکون تک لے جاتی ہیں، دو دعائیں جو ناممکن حالات میں بھی اللہ کی مدد کو زمین پر اتار دیتی ہیں۔
لیکن سوال یہ ہے آخر ان دعاؤں میں ایسا کیا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ انہیں پڑھ کر بدل جاتے ہیں اور کچھ صرف الفاظ دہراتے رہ جاتے ہیں۔ اگلے مرحلے میں ہم ان دعاؤں کے وہ راز کھولیں گے جنہیں جان لینے کے بعد شاید آپ مشکل وقت میں کبھی پہلے جیسے نہ رہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو مشکل وقت میں صرف روتے ہیں اور دوسرے وہ جو مشکل وقت میں اللہ کو پکڑ لیتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ پہلے لوگوں کی نظریں حالات پر ہوتی ہیں اور دوسرے لوگوں کی نظریں اللہ پر۔ قرآن ہمیں دو ایسے لمحے دکھاتا ہے جہاں انسان ظاہری طور پر مکمل ختم ہو چکا تھا، ہر طرف موت تھی، ہر طرف اندھیرا تھا، ہر طرف ناممکنات تھیں، لیکن پھر دو دعائیں مانگی گئیں اور اللہ نے صرف جواب ہی نہیں دیا بلکہ قیامت تک کے انسانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ جب میرا بندہ سچے دل سے مجھے پکارتا ہے نا تو میں ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہوں۔ پہلی دعا وہ دعا تھی جس نے آگ کی فطرت بدل دی۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ یقین تھا، توکل تھا، یہ اللہ پر ایسا بھروسہ تھا جو انسان کو دنیا کی ہر طاقت سے بے خوف کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نوجوان، کمزور، تنہا مگر ایمان میں پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط، پوری قوم ان کے خلاف کھڑی تھی، بادشاہ نمرود اپنی طاقت کے نشے میں تھا، لوگوں کے بت توڑے جا چکے تھے، شہر غصے سے بھرا ہوا تھا، فیصلہ ہو چکا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایسی سزا دی جائے کہ آنے والی نسلیں بھی کانپ جائیں۔ پھر ایک آگ تیار کی گئی، ایسی آگ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ لوگ کئی دن تک لکڑیاں جمع کرتے رہے، شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، اتنی شدت تھی کہ کوئی انسان قریب نہیں جا سکتا تھا، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سوچیں، ایک لمحے کے لیے خود کو اس جگہ پر رکھیں، اگر آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ شاید چیختے، شاید لوگوں سے رحم مانگتے، شاید ڈر جاتے، شاید ایمان ہل جاتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت وہ الفاظ کہے جنہیں آج بھی عرش کے قریب ترین دعاؤں میں شمار کیا جاتا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اے ہمارے لیے اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ ایک اعلان ہے، یہ دنیا کو بتانا ہے کہ جب انسان کے پاس اللہ ہو تو پھر کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی۔ حسبنا اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ میرے پاس مسئلے نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ میرے مسئلے جتنے بھی بڑے ہوں میرا اللہ ان سب سے بڑا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیے گئے، لوگ سمجھ رہے تھے اب سب ختم ہو گیا، لیکن آسمان سے ایک حکم آیا۔ قرآن کہتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، وہی آگ جو جلانے کے لیے گئی تھی اور اللہ کے حکم سے ٹھنڈی بن گئی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بندے نے حالات سے زیادہ اللہ پر یقین کیا۔ آج بھی جب انسان ہر طرف سے گھر جائے، جب کوئی راستہ نظر نہ آئے، جب دشمن زیادہ اور طاقت کم لگے، جب دل خوف سے بھر جائے، تب یہ دعا انسان کو یاد دلاتی ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو، اللہ کافی ہے۔ اور پھر دوسری دعا، یہ دعا اس انسان کی تھی جو اندھیروں کے اندر دفن ہو چکا تھا، حضرت یونس علیہ السلام، ایک نبی، ایک اللہ والے، لیکن ایک لمحے میں بے صبری ہو گئی، قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، سمندر، طوفان، جہاز، اور پھر انہیں سمندر میں پھینک دیا گیا، رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائیاں، اور پھر ایک بہت بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ سوچیں، اگر آج ایک انسان چند منٹ لفٹ میں بند ہو جائے تو گھبرا جاتا ہے، اگر بجلی چلی جائے تو خوف آنے لگتا ہے، تو ایک انسان مچھلی کے پیٹ میں سمندر کی تہوں میں مکمل اندھیرے میں اس پر کیا گزری ہوگی؟ قرآن اس منظر کو ظلمات کہتا ہے، اندھیروں کے اوپر اندھیرے، لیکن وہاں بھی یونس علیہ السلام نے شکایت نہیں کی، انہوں نے اللہ سے لڑائی نہیں کی، انہوں نے یہ نہیں کہا یا اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا، اپنی غلطی کو دیکھا، اور پھر ایک دعا مانگی، وہ دعا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کوئی غم زدہ انسان اسے سچے دل سے پڑھے تو اللہ اس کی پریشانی دور فرما دیتا ہے۔ وہ دعا یہ تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی خطا کاروں میں سے تھا۔ یہ دعا صرف مدد مانگنے کی دعا نہیں، یہ ٹوٹ جانے کی دعا ہے، یہ انا ختم کرنے کی دعا ہے، یہ مان لینے کی دعا ہے کہ یا اللہ غلطی میری تھی مگر دروازہ تیرا ہی ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے پھر ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ غور کریں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف یونس علیہ السلام کو بچایا جائے گا، بلکہ فرمایا اسی طرح ہم مومنوں کو بچاتے ہیں۔ یعنی قیامت تک اگر کوئی انسان اندھیروں میں گر جائے، اگر زندگی اسے توڑ دے، اگر وہ سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹ آئے تو اللہ آج بھی ویسے ہی جواب دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دو دعائیں عام دعائیں نہیں، یہ ایک دعا انسان کو سکھاتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو، دوسری دعا سکھاتی ہے اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ ایک دعا خوف میں طاقت دیتی ہے اور دوسری دعا گناہ میں توبہ دیتی ہے۔ ایک دعا آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے اور دوسری دعا اندھیروں کو چیر دیتی ہے۔ لیکن ایک سوال اب بھی باقی ہے، اگر یہ دعائیں اتنی طاقتور ہیں تو پھر بہت سے لوگ انہیں پڑھتے ہوئے بھی سکون کیوں نہیں پاتے؟ آخر وہ کون سا راز ہے جو ان دعاؤں کو عرش تک پہنچاتا ہے، اور وہ کون سی کیفیت ہے جس نے اللہ کی رحمت کو زمین پر اتار دیا؟ محترم ناظرین و سامعین، انسان کی زندگی میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جب وہ لوگوں سے نہیں خود سے ہار جاتا ہے۔ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، دعا بھی مانگتا ہے، ہاتھ بھی اٹھاتا ہے، مگر دل کے اندر کہیں نہ کہیں ایک خوف چھپا ہوتا ہے کہ شاید اب میری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں بہت سے لوگ اللہ سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن قرآن ایک عجیب حقیقت بتاتا ہے، اللہ ان لوگوں کے قریب سب سے زیادہ ہوتا ہے جو دنیا سے ٹوٹ کر اس کی طرف آتے ہیں۔ جب انسان کے سارے سہارے ختم ہو جائیں، جب ہر دروازہ بند ہو جائے، جب کوئی راستہ سمجھ نہ آئے، تب اللہ بندے کو اپنے قریب آنے کا اصل راستہ دکھاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا تو حقیقت میں وہ صرف ایک دعا نہیں تھی، وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دینا تھا۔ سوچیں، آگ سامنے جل رہی ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں کہ اب ابراہیم علیہ السلام جل جائیں گے، شیطان شاید دل میں وسوسے ڈال رہا ہوگا، موت سامنے کھڑی تھی، مگر اس لمحے ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو نہیں دیکھا، آگ کو نہیں دیکھا، اپنی کمزوری کو نہیں دیکھا، انہوں نے صرف اللہ کو دیکھا۔ یہی توکل ہے۔ توکل یہ نہیں کہ انسان کے پاس مشکلات نہ ہوں، توکل یہ ہے کہ انسان مشکلات کے باوجود یہ یقین رکھے کہ میرا اللہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوٹ جاتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، کاروبار کیوں بند ہو گیا، رشتہ کیوں ختم ہو گیا، نوکری کیوں چلی گئی، اور پھر ہم راتوں کو روتے ہیں، مگر اکثر ہماری دعا کے اندر یقین کم اور خوف زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے، میں نے اپنی رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا، کیونکہ جب بھی میں نے کچھ چاہا اور وہ نہ ہوا تو سمجھ گیا کہ اللہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ یہی ایمان ہے کہ انسان ہر حال میں یہ مان لے، یا اللہ اگر پوری دنیا میرے خلاف ہو جائے تب بھی تو میرے لیے کافی ہے۔ اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، یہ دعا دل کو ہلا دیتی ہے، کیونکہ یہ دعا صرف زبان سے نہیں نکل سکتی، یہ دعا اس وقت نکلتی ہے جب انسان اپنی انا توڑ دیتا ہے۔ غور کریں، مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا تھا، کوئی انسان نہیں تھا، کوئی ذریعہ نہیں تھا، کوئی امید نہیں تھی، مگر وہاں حضرت یونس علیہ السلام نے ایک بہت بڑی حقیقت سمجھ لی۔ بہت سے لوگ مصیبت میں بھی دوسروں کو قصوروار ٹھہراتے رہتے ہیں، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، لوگوں نے مجھے تباہ کیا، قسمت خراب ہے۔ لیکن اللہ والوں کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں۔ اسی لیے حضرت یونس علیہ السلام نے کہا، انی کنت من الظالمین، بے شک غلطی میری ہی تھی۔ یہ الفاظ اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ اللہ کو ٹوٹا ہوا دل پسند ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے کے زیادہ قریب ہوتا ہے جس کا دل ٹوٹ چکا ہو، اور یہی وجہ ہے کہ جب یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی مانی، اللہ کی پاکی بیان کی اور اس کی وحدانیت کا اقرار کیا تو سمندر کی تہیں بھی انہیں روک نہ سکیں۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا اور یونس علیہ السلام باہر آ گئے۔ سوچیں، جس اللہ نے ایک انسان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا، کیا وہ آپ کو قرض سے نہیں نکال سکتا؟ کیا وہ آپ کی بیماری ختم نہیں کر سکتا؟ کیا وہ آپ کے گھر میں سکون نہیں دے سکتا؟ کیا وہ آپ کے دل کی ٹوٹ پھوٹ کو نہیں جوڑ سکتا؟ بلا شبہ کر سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم دعا مانگتے وقت اللہ پر مکمل یقین نہیں رکھتے۔ ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں مگر دل کے اندر شک چھپا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں، اور یاد رکھیں جس دعا کے ساتھ یقین مر جائے اس دعا کی روح کمزور ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے مجھے دعا کی قبولیت کی فکر نہیں ہوتی، مجھے صرف دعا مانگنے کی توفیق کی فکر ہوتی ہے، کیونکہ جب اللہ دعا مانگنے کی توفیق دے دے تو قبولیت کا دروازہ بھی کھول دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اگر آج آپ کے دل میں دعا مانگنے کی تڑپ پیدا ہو رہی ہے تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اگر آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں اور آپ کی آنکھیں نم ہو رہی ہیں تو شاید اللہ آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے، کیونکہ ہر انسان کو یہ کیفیت نصیب نہیں ہوتی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ غور کریں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں صرف نیک لوگوں کے قریب ہوں، بلکہ فرمایا جو مجھے پکارتا ہے میں اس کی سنتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ایک گنہگار انسان رات کے آخری پہر ایسی آہ بھر دیتا ہے جو برسوں کی عبادت سے زیادہ قیمتی بن جاتی ہے، کیونکہ اس لمحے اس کا دل سچا ہوتا ہے، وہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے، اور ٹوٹا ہوا دل جب اللہ کو پکارتا ہے تو آسمان خاموش نہیں رہتے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض اوقات اللہ بندے کو مصیبت میں اس لیے ڈالتا ہے تاکہ وہ اس دروازے پر آ جائے جہاں وہ خوشحالی میں کبھی نہیں آیا تھا۔ سوچیں، اگر پریشانیاں نہ ہوتیں تو شاید ہم کبھی تہجد میں نہ روتے، اگر دکھ نہ ہوتے تو شاید ہم کبھی سجدوں میں نہ گرتے، اگر دل نہ ٹوٹتے تو شاید ہم کبھی اللہ کو اتنا قریب محسوس نہ کرتے۔ اسی لیے کبھی کبھی آپ کی زندگی کا سب سے تاریک وقت دراصل اللہ کی رحمت کے شروع ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ تو آج اگر آپ مشکل میں ہیں، اگر آپ کے دل پر بوجھ ہے، اگر آپ راتوں کو خاموشی سے روتے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا، تو آج یہ دو دعائیں اپنے دل میں اتار لیں۔ پہلی دعا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور دوسری دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انہیں صرف زبان سے نہ پڑھیں، اپنے خوف کے ساتھ پڑھیں، اپنی ٹوٹی ہوئی امیدوں کے ساتھ پڑھیں، اپنے آنسوؤں کے ساتھ پڑھیں۔ پھر دیکھیں وہ اللہ جس نے آگ کو ٹھنڈا کیا تھا آج بھی قادر ہے، وہ اللہ جس نے سمندر کی تہوں سے اپنے نبی کو نکالا تھا آج بھی سن رہا ہے۔ اور یاد رکھیں جب زمین والے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں نا تب آسمان والا سب سے زیادہ قریب آ جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ اس وقت کسی مشکل گھڑی سے گزر رہے ہیں، اگر زندگی اچانک آپ کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے، اگر دل ہر وقت بوجھ محسوس کرتا ہے، اگر بیماری نے جسم توڑ دیا ہے، اگر قرض نے سکون چھین لیا ہے، اگر رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ نے اندر سے خالی کر دیا ہے، اگر راتوں کو نیند نہیں آتی اور خاموشی میں صرف آنکھیں بھیگتی ہیں، تو شاید اب وقت آ گیا ہے کہ آپ صرف دعا پڑھنا چھوڑ دیں اور واقعی دعا مانگنا شروع کریں، کیونکہ بہت فرق ہوتا ہے دعا پڑھنے میں اور دعا مانگنے میں۔ بہت سے لوگ لفظ دہراتے ہیں مگر دل خاموش رہتا ہے، بہت سے لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں مگر یقین زمین پر پڑا رہتا ہے، بہت سے لوگ زبان سے یا اللہ کہتے ہیں مگر دل ابھی بھی دنیا کے سہاروں کو پکڑے ہوئے ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں آسمان تک وہ آوازیں نہیں پہنچتی جو صرف زبان سے نکلتی ہیں، آسمان تک وہ آہیں پہنچتی ہیں جو ٹوٹے ہوئے دل سے نکلتی ہیں۔
جب آپ دعا کریں ایسے نہ کریں جیسے کوئی رسم ادا کر رہے ہوں، بلکہ ایسے کریں جیسے ایک ڈوبا ہوا انسان آخری سانس لے کر مدد مانگتا ہے۔ ایسے کریں جیسے واقعی آپ کے پاس اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ پھر آہستہ سے کہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پھر اپنے دل کو محسوس کروائیں، یا اللہ لوگ میرا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں مگر تو نہیں، یا اللہ میں کمزور ہوں مگر تو طاقت والا ہے، یا اللہ میرے راستے بند ہیں مگر تیرے خزانے بند نہیں۔ اس دعا کو صرف پڑھیں نہیں، اپنے اندر اتاریں۔ جب خوف بڑھ جائے پھر کہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب دل ٹوٹنے لگے پھر کہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب لگے اب کوئی راستہ نہیں بچا تب آنکھیں بند کر کے کہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور پھر اپنے دل کو اللہ کے سامنے جھکا دیں، اپنی انا توڑیں، اپنے اندر چھپے ہوئے غرور کو نکال دیں۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام والی دعا مانگے، مگر ایسے جیسے ایک ٹوٹا ہوا انسان اپنے رب کے سامنے بیٹھا ہو۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کو محسوس کریں، یا اللہ غلطیاں مجھ سے ہوئیں، یا اللہ میں کمزور پڑ گیا، یا اللہ میں بکھر گیا ہوں، یا اللہ اب تیرے سوا کوئی نہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان کی آواز نہیں بدلتی، انسان خود بدلنے لگتا ہے۔ پھر بار بار کہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اتنی عاجزی سے کہیں کہ دل کانپ جائے، اتنی سچائی سے کہیں کہ آنکھیں بھر آئیں، اتنے یقین سے کہیں جیسے اللہ ابھی آپ کی بات سن رہا ہے، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ اللہ سن رہا ہوتا ہے۔ وہ آپ کے الفاظ سے پہلے آپ کے دل کی حالت دیکھتا ہے، وہ آپ کے آنسو گنتا ہے، وہ آپ کے سینے کے اندر چھپی ہوئے تکلیف جانتا ہے۔ اور جب بندہ واقعی ٹوٹ کر اللہ کی طرف پلٹتا ہے تب دعائیں صرف الفاظ نہیں رہتی، تقدیر بدلنے لگتی ہیں۔ تو آج رات لوگوں سے نہیں، صرف اللہ سے بات کریں، اپنے رب کے سامنے بیٹھ جائیں اور پھر دھیرے دھیرے کہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ شاید آپ کی زندگی کا اندھیرا یہیں سے ختم ہونا شروع ہو جائے۔